جاہلیت میں حضور کے آنے سے پہلے جہاں اور بہت ساری بیماریاں تھیں، زمانہ جاہلیت میں ظلم بھی عام تھا. وہ لوگ بے رحم تھے، اس حد تک بے رحم اور ظالم تھے کہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، معصوم بچیوں کو قتل کرتے تھے. قرآن پاک کے اسی 14ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے شرم محسوس کرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تو فلاں بیٹی کا باپ ہے. پھر اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ شرم برداشت کر کے اس کو زندہ رکھوں یا زمین میں گاڑ دوں. پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو قتل ہی کر دوں تاکہ اس ذلت سے تو میں بچ جاؤں. زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ میں کسی کا داماد نہ بنوں، کوئی میرا داماد نہ بنے. یہ اپنے لیے شرم محسوس کرتے تھے. اور یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے. سچی بات ہے کہ آج بھی ملک پاکستان میں اس زمانہ جاہلیت کی یاد دوبارہ تازہ کر دی گئی ہے. ضلع میاں والی کے علاقہ داؤد خیل میں چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حقیقت پر مبنی واقعہ. ایک شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، پہلی بیٹی تھی، 7 دن کی معصوم کلی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے بچی کیوں جنی ہے، یہ تو میرے لیے شرم اور عار کی بات ہے. اس نے پستول اٹھا کر 4 گولیاں مار کر معصوم کلی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ زمین کانپی کیوں نہیں ہے، آسمان ٹوٹ کر گرا کیوں نہیں ہے کہ اتنا بڑا ظلم زمین پر ہوا؟ کیا یہ زمانہ جاہلیت کی وہی یاد نہیں ہوئی؟ اس ظالم درندے کو حکومت کو چاہیے کہ ایسی سزا دے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے. آج یقین کریں ہمارے ملک میں کئی محرم رشتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ حکومت ایک ایسا قانون بنائے، جو بندہ اپنے محرم رشتوں میں سے کسی کو قتل کرے اس کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے. بیٹی یہ تو اللہ کی رحمت ہے. بیٹی کا تو وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے بیٹی دی ہو پھر وہ اس بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، نہ اس بیٹی کی توہین اور ناقدری کرے، اور نہ اس کو لڑکوں سے کمتر سمجھے، بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو برابر سمجھے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت عطا فرمائیں گے. کتنا بڑا رتبہ حضور علیہ السلام نے بیٹی کو دے دیا. جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی اور اچھی جگہ میں اس کا رشتہ کر دیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شخص میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے. اسے اپنے لیے عار سمجھنا، اسے قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ کریم کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے 3 چیزوں سے منع کیا، ایک بے حیائی سے، ہر قسم کے گناہ سے،
اور ہر قسم کے ظلم سے منع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔ اور زمانہ جاہلیت میں حضور کے آنے سے پہلے جہاں اور بہت ساری بیماریاں تھیں، زمانہ جاہلیت میں ظلم بھی عام تھا۔ وہ لوگ بے رحم تھے، اس حد تک بے رحم اور ظالم تھے کہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، معصوم بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اسی 14ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے شرم محسوس کرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تو فلاں بیٹی کا باپ ہے۔ پھر اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ شرم برداشت کر کے اس کو زندہ رکھوں یا زمین میں گاڑ دوں، پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو قتل ہی کر دوں تاکہ اس ذلت سے تو میں بچ جاؤں۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ میں کسی کا داماد نہ بنوں، کوئی میرا داماد نہ بنے، یہ اپنے لیے شرم محسوس کرتے تھے۔ اور یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ سچی بات ہے کہ آج بھی ملک پاکستان میں اس زمانہ جاہلیت کی یاد دوبارہ تازہ کر دی گئی ہے۔ ضلع میاں والی کے علاقہ داؤد خیل میں چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حقیقت پر مبنی واقعہ۔ ایک شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، پہلی بیٹی تھی، 7 دن کی معصوم کلی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے بچی کیوں جنی ہے، یہ تو میرے لیے شرم اور عار کی بات ہے۔ اس نے پستول اٹھا کر 4 گولیاں مار کر معصوم کلی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ زمین کانپی کیوں نہیں ہے، آسمان ٹوٹ کر گرا کیوں نہیں ہے کہ اتنا بڑا ظلم زمین پر ہوا؟ کیا یہ زمانہ جاہلیت کی وہی یاد نہیں ہوئی؟ اس ظالم درندے کو حکومت کو چاہیے کہ ایسی سزا دے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے۔ آج یقین کریں ہمارے ملک میں کئی محرم رشتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ حکومت ایک ایسا قانون بنائے، جو بندہ اپنے محرم رشتوں میں سے کسی کو قتل کرے اس کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے۔ بیٹی یہ تو اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کا تو وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے بیٹی دی ہو پھر وہ اس بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، نہ اس بیٹی کی توہین اور ناقدری کرے، اور نہ اس کو لڑکوں سے کمتر سمجھے، بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو برابر سمجھے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا رتبہ حضور علیہ السلام نے بیٹی کو دے دیا۔ جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی اور اچھی جگہ میں اس کا رشتہ کر دیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شخص میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے، اسے اپنے لیے عار سمجھنا، اسے قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ کریم کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔